آمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سبحان اللہ سبحان اللہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں ایک شخص بھی خاموش نہ رہے زور سے پڑھیں اللہم صلی بعد حمد و درود لائق تعظیم و تقدیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت معزز حفاظ و قرہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ زور سے کہیے الحمدللہ ماشاءاللہ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں گے آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر سننے آئے ہیں یا سنانے تو سننے والا خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے ٹھیک ٹھیک اس سامنے میرے بھائی جتنے بیٹھنا جانتے ہوں یہ بیٹھ جائیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ بیٹھ جائیں گے اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا آئے ہے سبحان اللہ آمین بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی آپ کی اب جو لوگ ٹہل رہے ہیں گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑی کچھ باتیں سن لیں ہماری اگر آپ کو لگے کہ یہ باتیں آپ کو فائدے کی ہیں تو انہیں اپنے گھر لے جائیں ان پہ عمل کریں یہ مذاق ہے دنیا کی آپ ایسے ہی آ گئے دنیا میں اتفاق سے نہیں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے کیا کہنے سبحان اللہ اور اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے پھر کہا کہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں پریشانی آپ کو زندگی پریشان اس وقت کرتی ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزمائش سے آپ کا دامن چھوٹ گیا اللہ مہربانی کر کے جتنے میرے نوجوان ہیں اگر بیٹھ جائیں میری تھوڑی دیر کی گفتگو سن لیں میں آپ کا خادم ہوں خدمت کرنے آیا ہوں میرے نام کے نعرے لگ رہے تھے میرے سے لیے یہ جو سب ہو رہا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے اللہ گواہ ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اللہ یہ نعرے وغیرہ تو الگ دیگر بات ہے آپ میں سے کسی کو پتا ہے مجھ کو یہ علم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں تو مجھے کوئی کسی کی نہ تو گالی سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ کسی کی تعریف سے کوئی فرق پڑتا ہے ایک بزرگ کو امام غزالی کہتے ہیں کسی نے گالی دی اور گالی تھوڑی سی زیادہ گندی تھی تو اس بزرگ نے اس گالی دینے والے سے کہا کہ اگر مجھے جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے اگر میں گزر جاؤں خیریت سے تو آپ کی گالیوں سے میرے اوپر کوئی اثر اور اگر میں جہنم میں گر جاؤں تو میں اور بھی گالیوں کا مستحق ہوں اللہ آپ ایک منظم بابرکت مذہب کے ماننے والے ہیں آئے ہے سبحان اللہ جاہل نہیں ہیں آپ شور مچا رہے ہیں اس طرح سے آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں تمیز سے بیٹھے ممبر پر بڑی بڑی ہستیاں ہیں میں سب کا خادم ہوں میرا عادت ہے میں ممبر پہ کسی کا نام نہیں لیتا بس اس وجہ سے کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے تو کہ خادم جو ہوتا ہے وہ تو خادم ہی ہوتا ہے نا اور ویسے بھی عزت دل میں ہونی چاہیے کیا بات ہے سب کی رسپیکٹ ہے حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات حضرت سیدنا اویس قرنی سے عرفات کے میدان میں ہوئی پوری دنیا کے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں،
مگر حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اویس قرنی میرا عاشق ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. پہلی ملاقات ہے, ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت مولا علی پیچھے بیٹھے ہیں. جب انہوں نے عرفات کے میدان میں سلام پھیرا تو مولا علی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا بندہ. اللہ حضرت سیدنا مولا علی نے کہا اللہ کے بندے تو سارے ہی ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا آپ کا. تو اویس قرنی سے پہلی ملاقات تھی, مگر مولا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے, پورا چہرہ بھیگ گیا. کہنے لگے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس قرنی ہے, اللہ اور اگر میں نہ بخشا جاؤں تو پھر آپ بتائیں میرا کیا نام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر رونے لگے. کوئی پوچھتا تھا اویس قرنی سے کیا حال ہے, کہتے تھے اگر جہنم سے بچ جاؤں گا تو حال اچھا ہے, ورنہ کیا حال ہے. اللہ جب اس امت سے ڈر نکل گیا تو پھر یہ آرام سے بیٹھے ہیں. ابھی میرے بعد آپ ہندوستان کے مشہور اور مقبول نعت خواں جناب شبیر برکاتی صاحب کو سنیں گے. ان کے بھائی فاروق برکاتی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہمارے دلشاد بھائی کی نظامت ہو رہی ہے. جن لوگوں کو مرنا ہے وہ میری تقریر پوری سنیں, ان سے گزارش ہے. باقی اور لوگوں سے میری کوئی گزارش نہیں, کیونکہ جو اپنی موت کو بھول گیا ہوں میری تقریر اس پہ کوئی بھی اثر نہیں کر سکتی. قاری ذاکر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ان کی دعاؤں کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں. میری تقریر شروع ہو رہی ہے, میں سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں, عام بات کر رہا ہوں. یہ بتائیں سب سے قیمتی چیز اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ کیا ہے جو آپ کی بغیر مرضی کے آپ کو ملی؟ وہ ایمان ہے, آئے ہے سبحان جس میں نہ آپ کے شعور کا کوئی دخل ہے, نہ آپ کی کوئی مرضی اس میں چلی ہے. یہ اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ جو ہندوستان کے پی ایم کو نعمت نہیں ملی, اللہ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے. آئے ہے سبحان سبحان. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. آپ ایسے نہ کہا کرو, آپ اس سے یہ کہا کرو بھائی ہمیں نہ کہو کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے. آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے. ہم تو جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے, اور اگر جائیں گے اللہ کا فضل ہوا تو پھر نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ذرا دھیان سے بیٹھ کے میری تقریر سن لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کو میری باتیں کچھ کام دے جائیں. ماشاءاللہ. ای کو تھوڑا سا کم کریں, آواز تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. مائک آپ کا بہت اچھا ہے, اس وجہ سے اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا, مگر مائک والے سے ہوگا. اب یہاں پر جو ہے نا میری بات یہاں پہ ذرا غور سے سن لیں آپ. سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس؟ اور خدا نہ کرے ایمان چلا جائے تو اللہ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایمان سینے میں بے چین ہونے لگتا ہے. اللہ بغداد میں عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لوگ. چاند دکھ چکا ہے, صبح کو عید ہے, مگر ایک ہستی کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہستی رو رہی ہے. وہ عظیم الشان, وہ بے مثال انسان, وہ سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں. لوگوں نے جب سر اٹھاتے دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے. اللہ کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ سب تو عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, کل عید ہے. تو میرے غوث اعظم نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے, پرسوں عید ہے. عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں, شاگرد بھی ہے, مرید بھی ہیں, اور انہوں نے ام سلمہ کا دودھ پیا ہے, ام المومنین کا. اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو حافظ تھا, بہترین قاری تھا, پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا حافظ اور پورے بصرہ میں اس سے زیادہ پکا قاری کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس ایک دن آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, زارو قطار رونے لگا, مچلنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں حضور کہیں کا نہ بچا. کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کل سے حضور قرآن کی ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں, میرے سینے سے سارا قرآن نکل چکا ہے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا کل دوپہر میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, بدنگاہی کرتے کرتے اس کے پیچھے پہنچ چلا,
اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تو ایک تو حافظ قرآن اور دوسرا مسلمان اور پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے اور مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی، پسینے آئے، اور پھر اس کے بعد مجھے قرآن یاد نہیں رہا۔ حضور ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے تو میرے سینے سے قرآن نکلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے۔ یہ کہہ کے وہ اتنا رویا کہ بے ہوشی کی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے اس کو اٹھایا، وہ حافظ اور رویا، آپ نے سینے لگا سے کہا رونا بند کر اور توبہ کر۔ وہ توبہ کر رہا تھا۔ حسن بصری رو رو کے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اس کے سینے میں پھر سے قرآن آ گیا۔ مگر نہ تو کوئی حسن بصری کی طرح آج کے زمانے میں پیر موجود ہے، نہ اس کی طرح مرید موجود ہے جس نے احساس کر لیا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ تلوار چلا رہے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ تلوار چلاتے چلاتے اپنی آنکھ کو نکالتے ہیں اور اپنی آنکھ نکال کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اب ان کی آنکھ سے آنسو بھی گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے بھیڑ لگ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بتاتا نہیں تھا۔ میں نے کہا بتانا۔ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے۔ میں نے بتانا تو نے یہ کیا کیا، یہ تیری آنکھوں کا کیا ہو گیا، تو نے آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگے ابھی میں تلوار چلا رہا تھا، ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی، میں نے ایک عورت کو بری نظر سے دیکھ لیا۔ کہا پھر؟ کہ حضور کی حدیث یاد آئی، جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آکیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ کہا پھر میرے نبی کا فرمان حق ہے، سچ ہے، میں تو ایک کیڑے کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی کیلیں کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی۔ اب بتاؤ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایک آنکھ سے آنسو گہ رہے تھے اور ایک آنکھ سے گرتے تھے اس کے آنسو اور ایک آنکھ سے خون۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہے۔ مگر میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں جن کے پاس روزانہ اپڈیٹ ہوتی ہے جی بی 2 GB 3 GB، مسلمانوں کے لڑکے، ہماری جو نئی نسل جتنی برباد ہو گئی، ان کے ماں باپوں کو پتہ تک نہیں ہے، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا۔ انہیں جیو کی ڈیٹا لے گیا، انہیں جو ہے وہ انہیں ایئرٹیل کا ڈیٹا لے گیا، روز ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو خرچ کریں گے اور اس کو گندی تصویروں میں خرچ کرتے ہیں، گندی فلموں میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان لڑکا ایسا بچا ہوگا اللہ ماشاءاللہ جس نے گندی تصویر نہ دیکھی ہو یا جو رات کو فلم دیکھ کے نہ سوتا ہو؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ماں باپوں کے علم تک نہیں ہے۔ میں نے ایک 10 سال کے بچے کو گندی تصویر دیکھتے دیکھا ایک ہوٹل میں بیٹھ کے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید۔ میں نے کہا بیٹے گندی تصویر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میرے ابا بھی دیکھتے ہیں، میرے گھر میں دیکھی جاتی ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ جب پوری نسل برباد ہونے لگے، اللہ اکبر، اور نام محمد زید ہے، نام محمد فاروق ہے، نام محمد عبد الرحیم ہے، نام عبد الرحیم ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الرشید ہے، نام غلام یاسین ہے، نام محمد کامل ہے، نام محمد عارف ہے، اور نام غلام علی ہے، نام غلام حسین ہے، اور اسٹیٹس تک پہ اپنی گندی تصویریں لگاتے ہیں اور اپنی اسٹیٹس پہ لگواتے ہیں اور کہتے ہیں میں بغاوت کرنے لگا ہے اللہ سے بندہ۔ وہ دکھاتا ہے دیکھو یہ میں گندی فلم دیکھتا بھی ہوں اور اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا بھی ہوں۔ ارے کہ تم کو شرم نہیں آتی نوجوانوں؟ تمہیں کوئی دیکھتا ہوگا تو کیا سمجھتا ہوگا؟ اتنا گر گیا اس امت کا معیار۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے۔ ارے نوجوان لڑکے تو چھوڑو، اب تو لڑکیاں تک برباد ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اور جب وہ فلم ریلیز ہوئی اس کا شور پورے ہندوستان میں مچ گیا۔ اس کو فلم دیکھنے کے بعد اس فلم سے نکل رہی تھی لکھنؤ میں ایک لڑکی، اس سے پوچھا رپورٹر نے کیا نام ہے؟ کہنے لگی میرا نام زرین فاطمہ ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہ فلم دیکھ کے آ رہی ہوں۔ کیا دیکھا تم نے فلم میں؟ کہنے لگی مجھے گانے اچھے لگے، یہ اچھا لگا وہ۔ اگر میں قریب ہوتا تو اس لڑکی کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم نبی کی بیٹی فاطمہ کی نام کی لاج رکھ لیتی۔ نام فاطمہ رکھ کے تھیٹر کے باہر کھڑی ہے۔ اور مسلمان لڑکیاں جب میاں فلموں پہ ریویو دینے لگے، جب غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے، اور پھر بھی یہ امت ناروں میں مست ہو، اپنے آپسی معاملوں میں مست ہو، مجھے بتاؤ مسلمانوں، ارے ہماری کیا حیثیت ہے؟ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت کر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ہم سے اور آپ سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ یہ دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک مسلمان بھیک مانگ رہا تھا، انگریز گزرا، اس نے انگریز سے کچھ مانگا، انگریز نے کچھ پیسے دے دیے، اس کا بٹوا گر گیا، انگریز کا بٹوا بعد میں دیکھا مسلمان
سامان نے رکھ لیا، اس کو ڈھونڈا نظر نہیں آیا، 3 مہینے کے بعد آیا، کہا یہ آپ کا بٹوا ہے؟ انگریز دیکھ کے بولا بٹوا میرا ہے، پیسے چیک کیے، اپنا پرس میں پوری دولت تھی، کہنے لگے اتنی بہت سے پیسے ہیں کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی بھکاری، تو بھکاری سے امیر بن سکتا تھا، کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ تو نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ بھکاری رونے لگا، کہنے لگا میں بھکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں فقیر ہوں کہ حضور کو تکلیف دوں، لے اپنا یہ پرس لے جا اور اپنے پیسے سنبھال۔ انگریز بولا پرس بعد میں دینا، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا سا ٹریبل بنائیں، اللہ 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 اللہ، آواز کیجئے زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر نوجوان اب دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو، ان کے بال بالکل بمبئی کے ہیرو کی طرح ہیں، ان کے چہرے بمبئی کے ہیرو کی طرح، چلتے بھی اسی کی طرح ہیں، بولتے بھی اسی کی طرح ہیں، ان کی اسٹوریاں ویسے ہی ہیں، ان کا فیس بک چیک کر لو، ان کا انسٹاگرام چیک کر لو، یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ان سے پوچھو، ارے یہ تو یہ پورا عرب برباد ہو گیا ہے، عرب کچھ دنوں کے بعد وہ بربادی کی خبریں سنو گے کہ تمہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا۔ عرب سے، عرب کی عورتیں اندر سے بالکل عیسائی بن چکی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عرب پہ ریسرچ ہوا، یعنی ابو دھابی پر اور پورے عرب پر، یعنی قطر عمان پر اور پورے مسقط پر، پورے مکے اور مدینے کے بچوں پر، کہ وہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں، تو ایک زبان ہو کر کے 80% بچے بولے ہم بڑے ہو کے کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، یعنی ایک فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اور ان سعودیوں نے اس فٹ بالر کو خریدا اور کہا ہمارے بچوں کو فٹ بالر بنا۔ کیا ان سعودیوں کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ نصاب میں شامل کرواتے، جسے وہ پڑھواتے اپنی کتاب اسکولوں میں اور کہتے بچوں اس کی طرح بنو؟ کہ نوجوانوں مسلمانوں تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ہیرو نہیں تھا جس کا تم ذکر کرتے؟ ارے بتاؤ کیا بمبئی کے ہیرو کو ماننے والوں کیا تمہارے پاس نہیں تھا؟ ارے تمہاری قوم کو اللہ نے ایک ایسا ہیرا عطا کیا تھا، نہ تو کسی دوسری قوم کو عطا ہوا، نہ قیامت تک عطا ہوگا۔ 10 سال مدینے میں رہا تھا اور 10 سال میں اس کے کپڑوں پہ تو 17 پیمت تھے، مگر اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ 10 سال کے اندر اس نے 1060 مساجد تعمیر کروائی، یعنی 3 دن میں ایک مسجد، وہ 3 دن میں ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑتا تھا۔ اس نے 1060 شہر فتح کیے، اس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی 3 دن میں ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا۔ وہ کون تھا میاں؟ وہ تھا جس کے کپڑوں پہ 17 پیبت تھے، مگر ایک کربٹ لی تو قیصر برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو خسرا برباد کر دیا، اس نے برطانیہ کی نیندیں حرام کر دی۔ وہ کون تھا کلندر جس کے بارے میں 2009 میں باراک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے میاں؟ مگر اب تھوڑا سا ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں، آواز ہلکی سی بڑھائیں، زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا مائک ہے آپ کا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ مگر اب صحابہ کا ذکر غائب ہو گیا محافل سے، اللہ اعراض کی محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی صحابی کا نام ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر پیر صاحب کی تعریف انفرنٹ پیر صاحب، اللہ اکبر امام غزالی کہتے ہیں روح کی سب سے بڑی بیماری ہے تعریف سننا۔ اللہ مولا علی فرماتے ہیں تعریف صرف وہی سنتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ممبر ہائی جیک ہو گئے، اللہ اکبر سارے شیوخ میری سر آنکھوں پر، اللہ مگر ایک بات، اس محفل پہ جتنا صحابہ کا حق ہے ہائے 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 اتنا کسی کا حق۔ وہ کہتے ہیں جب تک محفل میں ہماری تعریف نہیں ہوگی عرس کامیاب نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب آپ کی تعریف سے عرس کامیاب ہوتا ہے، اور ابو بکر عمر کی تعریف سے عرس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے میاں حضور؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صحابہ کی کوئی ذکر نہیں کرتا، رہے صحابہ تو وہ تھے میاں جنہوں نے پوری دنیا کو بتایا تھا۔ اللہ اللہ ابو بکر صدیق کون ہے، عمر فاروق اعظم کون ہے؟ اب قوم کو بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور پھر بات کرتے صحابہ کی توہین ہوتی ہے۔ ارے ہوگی کیوں نہیں، آپ نے بیان کتنا کیا ہے صحابہ کو۔ ارے صحابہ اکرام تو وہ ہے کہ 1000 کا لشکر
رمضان کا مہینہ اور رمضان کی بات سنا رہا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 1000 کا لشکر مکے سے چلا ہے۔ میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں، کتنے کا لشکر بولو؟ 1000 کا بولو، پورا مجمع بولو کتنے کا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کتنے کا؟ 1000 کا لشکر۔ اور مکے کی عورتوں نے زیور اتار دیے، اپنے کنگن، اپنے ہار، اور دیکھ کے ابو جہل کے بولی لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ تو پھر مدینے کی عورتیں آئیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے بھائی کیا ہو گئی تقریر پوری؟ بیٹھ جاؤ، رومال والے بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ ہاں اب جو یہ کھڑے ہیں ادھر، اگر یہ بیٹھ جائیں تو سبحان اللہ، میں بڑی دعائیں دوں گا ان کو۔ آئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی محبت آپ کی، بیٹھ جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ، تھوڑا سا بیان کر دوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، ادھر والے بولو ذرا سبحان اللہ، ادھر والے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اب لگا محفل ہو رہی ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے، میرے سرکار کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، غلام بیٹھے ہیں۔ ارے آپ آئے تھوڑی ہو، آپ کو حضور نے بلایا ہے، آئے ہے، پورے گورکھپور میں آپ ہی تھوڑی بچے ہو۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں جو آپس میں بات کر رہی ہیں، دھیان سے سنیں، ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب 1000 کا لشکر چلا ہے اور ادھر میرے نبی پاک کے پاس کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ نبی پاک نے فرمایا ادھر ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے بدبخت، یہ کہتا ہے کہ اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا۔ اور جب وہ وہاں سے چلا ہے تو نبی نے مکے مدینے میں اکٹھا کیا اپنے صحابہ کو، اور وہ اکٹھے ہوئے انصار و مہاجرین، ان کے پیٹوں پہ جو ہے نا، ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بولو، میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا، اب مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ وہ مدینے کی طرف چل رہے ہیں، بولو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ 313 اکٹھے ہو گئے، ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ لبیک، ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نبی نے فرمایا سوچ لیا آپ لوگوں نے؟ پہلے سوچ لو، آپ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، کتنے گھوڑے؟ 2، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، آپ کے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہے سبحان اللہ، سبحان اے میرے آقا آپ پر قربان دے، میرے بچہ مدینے کا قربان ہو جائے گا۔ حضور ہمارے بچوں، پہلے ہماری لاشوں پہ سے لوگ گزریں گے، پھر ہمارے پیغمبر کی طرف آئیں گے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وارے میرے امام، کیا سنت تضاد کا شعر کہا ہے، ذرا غور تو کریں۔ ایک طرف مصر ہے، ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف حسن یوسف ہے، ایک طرف حسن سرکار ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہیں، ایک طرف انگلیاں ہیں، ایک طرف سر ہے، ایک طرف بے اختیار انگلیاں کٹ رہی ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں، اور ایک طرف جان بوجھ کے سر کٹائے جا رہے ہیں، اور ایک طرف 20 25 50 جتنی انگلیاں کٹنی تھی کٹ گئی، اب سلسلہ ختم، مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے۔ امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 313 چلے ہیں میاں، اب کچھ تو چاہیے انہیں لڑنے کے لیے۔ یہ حضور کے دیوانے میرے سرکار کے عاشق ایسے کسی کے عاشق ہو سکتے ہیں؟ میں حضور ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چلو چلو، اب سنو انہیں لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، تو کھجور کی ڈنڈیاں دلوا دی گئیں، لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں۔ اب 306 لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھجور کی ڈنڈیاں۔ اب 7 لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور ان تلواروں کے یہ آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں جو بھول چکے ہو آپ، یہ وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ 313 لوگوں میں 306 لوگوں کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈی،
ڈنڈی اور 7 کے ہاتھ میں تلواریں, مگر کھجور کی ڈنڈی آ کے ہوپلیس ہو جاتے, جذبہ ختم ہو جاتا. ارے کھجور کی ڈنڈی کوئی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مگر صحابہ کے حوصلے دیکھو, انہوں نے کھجور کی ڈنڈی ایسے گھمائی مدینے میں جیسے ان کے ہاتھ میں ڈنڈی نہیں ہے, کوئی ایٹم بم آ گیا ہے, اور مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. یہودیوں نے کہا پاگل ہو گئے مسلمانوں, یا دماغ سے فارغ ہو, ارے کبھی کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اس سے صحابہ بولے سنو یہودیوں, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرہ تکبیر, ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یا رسول افسوس یہ ہے یہ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں بیٹھ جائیں, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں, خدا کے واسطے بیٹھ جاؤ, اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے سنو. ادھر بولو زور سے بولو سبحان اللہ, ادھر والے بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, ادھر آپ لوگ کمزور پڑ رہے ہو ذرا زور سے بولو, آپ کے نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, ادھر والے بھی بولو ذرا سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. اب ادھر دیکھو میرے نبی کے غلام چلے ہیں, 170 کلومیٹر ہے بدر کا میدان, اور آج بھی بدر کے میدان میں جلی لفظوں میں قرآن کی یہ آیت لکھی ہے, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. آج بھی جا کر کے کوئی بھی دیکھ لے کہ بدر کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے, وہ کون سا بدر ہے کہ 313 ایک طرف کھڑے, کتنے بولو 313, اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں. ادھر وہ صبح کو اٹھے ہیں 1000 لوگ جنہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں, جنہوں نے بھنے ہوئے اور میاں انہوں نے بکرے اور اونٹ کھائے ہیں, انہوں نے اونٹ کے گوشت کھائے ہیں, انہوں نے رات بھر شرابیں پی ہیں, انہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں. صبح کو اٹھتے ہیں, مسلمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کھلی اڑاتے ہیں اور ٹون کستے ہیں, بپتیاں کستے ہیں, کہتے ہیں یہ لڑنے کے لیے آئے, دیکھو تو ان کے پاس تلواریں تک نہیں ہے, انہیں ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں ویسے مسلیں گے ان کو, ایسے انہیں ختم کر دیں گے. مسلمانوں کی مذاق اڑانے لگے, انہیں فکرے کسنے لگے. جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا, جہاں مسجد عریش ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جتنا اس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا ہم نے حضور کو کبھی روتے نہیں دیکھا. یہی تو وہ سجدے ہیں جو نبی نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کرو, سارے حالات اللہ تمہارے ٹھیک کر دے گا. مگر اب مسلمانوں نے سجدے چھوڑ دیے, میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے, اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد میرے پیغمبر کی آنسو اتنے گرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں چادر حضور کے کاندھے سے نیچے آ جاتی ہے, اتنے روتے ہیں, میں چادر پھر اوپر کو رکھ دیتا ہوں, مگر نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, اتنے کہ بدر کی ریت بھیگنے لگی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا, میں بدر کی وہ ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کی مبارک آنسو گرے ہیں, میرے پیغمبر کے مبارک آنسو گرے ہیں. میرے نبی کی آنکھیں برس رہی ہیں. کون سی آنکھیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. حضور گویا ہیں, حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کس لبوں سے پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. میرے پیغمبر نے آج رونا شروع کیا ہے, اور کیا عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار جو مکے میں میرے اوپر تکلیفیں آئیں, جو میرے اوپر مظالم ڈھائے گئے, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی بھاری بھاری, جو میری بیٹی نے میرے اوپر سے ہٹائی, اور جو میرے سر کو دبایا گیا, میری گردن زور سے دبائی گئی, جو میرے سر کو پھاڑا گیا. اے میرے مالک جو منڈیوں میں مجھے گالیاں دی گئی, جو چوراہے پہ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی, انہوں نے پیڑ کے پتے کھائے. اے میرے مالک جو طائف کے میدان میں مجھ پہ ظلم ہوا, میرے تایا فرماتے تھے اے شباہت کبھی تو بھول نہ جانا طائف کو. میں کہتا تھا ابا کیا ہے طائف, تو فرماتے تھے طائف سے عشق رسول بڑھتا ہے, اس کو سنا کرو, اس کو پڑھا کرو. میں کہتا تھا کیا ہے, 80 کلومیٹر دور طائف گئے ہیں حضور, اور سرکار نے تبلیغ کی ہے, سرکار نے میرے آقا نے دعوت دی ہے. جب دعوت دی ہے سرکار نے تو حضور کو اس کے بدلے میں پتھر مارے گئے ہیں, اور 1-2 پتھر نہیں, پیر اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں, حضور بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے, اتنے متر مارے کہ میرے نبی پاک لہو لہان ہو گئے, اور میرے نبی کی پڈلیاں پھٹ گئیں. پتھر اتنی زور زور سے مارے گئے کہ پڈلیاں پھٹ گئی میرے سرکار کی. افسوس ہے کہ مجھے اپنے باپ سے تو محبت ہے مگر حضور سے وہ محبت نہیں ہے. مجھے اپنے سرکار سے, میرے نبی کی پڈلیاں پھٹ گئی, حضور کے دونوں مبارک نالین شریف بھیگ گئی, اور جب بھیگ گئی میرے نبی کو حضرت زید بن
हारिसा ने उठाया। उत्बा बिन रबिया का बाग था वहां पर, वो हुजूर का दुश्मन था, मगर अल्लाह ने उसके दिल में भी रहम डाला। उसने अपने गुलाम से कहा बहुत बुरा किया है ताइफ वालों ने, लो ये अंगूर लेके चले जाओ, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अद्दास नाम का गुलाम लेके आया, हुजूर को अंगूर पेश किए। मेरे सरकार लहू लुहान थे, अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुंह में जब अंगूर रखा तो उसने कहा, अद्दास ने आप बिस्मिल्लाह कहां से सीखे? सरकार ने फरमाया आप कहां के रहने वाले? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। कहा जहां के यूनुस हैं? कहा वो गुलाम बोला हाँ मैं जहां के यूनुस है। आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया मैं भी अल्लाह का नबी हूं, वो भी अल्लाह का नबी है। तो वो अद्दास नाम का गुलाम बोला मैं आप पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं, मगर यहां पर ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोते थे, और मैं भी ये बात बयान करते वक्त कह रहा हूं कि आप समझो। तो जब वो उसने कलमा पढ़ा ना एक गुलाम ने, तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे। इतने पत्थर लगने के बावजूद एक आदमी ने कलमा पढ़ा है तो मेरे नबी खुश हो गए। अल्लाह अकबर। यानी आज तुम नमाज शुरू करोगे तो कोई खुश हो ना हो, मेरे नबी गुंबद खजरा में खुश हो जाएंगे। अगर आज तुम नेकी का काम शुरू करोगे, तुमने किस पैगंबर को बुला दिया, किस रसूल को बुला दिया, किस पैगंबर को बुला दिया जिसने इतने लंबे लंबे फाके किए। आज मेरे नबी बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं, मेरे मालिक जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे घर वालों को सताया गया, जो शैब अबी तालिब में मजालिम ढाए, उस सब के बाद मैंने ये तिनका तिनका करके 313 जमा किए थे। ऐ मेरे मालिक इन्हें ये मिटाने के लिए आए हैं। अगर मेरे अबू बकर ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। अगर ये मेरे गुलाम मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। और देख तो क्या बिशारत मिली है बदरियों को, ऐसी बिशारत किसी को नहीं मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे से है, तेरे नाम पे आए हैं, तलवारें तक नहीं है इनके पास, खजूर की डंडियां लेके आए, ये मिटाने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर ये मिट गए मालिक तो कयामत तक तेरे नाम पे कोई नहीं निकलेगा। जब हुजूर रोए हैं, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन मन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इतना रोए, मेरे नबी इतना रोए, अचानक सरकार ने सर उठाया, मुस्कुराए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हम खुश हो गए। मौला अली कहते अचानक मैदान के कोने में हवा चली और रेत उड़ने लगी। मैंने अर्ज़ की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है अली, और 500 फरिश्तों को लेके उतरा है, अल्लाह ने उसको भेजा है। उसके बाद दूसरे मैदान में हवा चली और वहां से रेत उड़ी। अर्ज की हुजूर ये क्या है? फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतर गया है और वो भी 500 फरिश्तों को लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी साथ हैं, उमर भी साथ हैं, और आसमान के वजीर जिब्राइल भी साथ हैं, मीकाईल भी साथ है। फरमाया चलो अल्लाह के नाम पर। नबी ने फरमाया तो चले। इधर मुसलमानों ने खजूर की डंडी उठाई, उधर उन्हें नाश्ता कुफ्फारे मक्का को, उनके पास शमशीर है मगर इनके दिलों में नाश था, हमारे पास नारे तकबीर है। कुफ्फारे मक्का बड़ा गुरूर कर रहे थे, ताकत वाले हैं, इनको गुरूर था कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत वाले हैं। कुफ्फारे मक्का गुरूर करते थे, नाश करते थे, हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे पास आमना का लाल है। चले और मियां खजूर की डंडियों ने जब कमाल दिखाया है अल्लाह के फजल से, उसने इतनी खजूर की डंडी ने कभी सर काटे, उठी खजूर की डंडी पांव काट दिया, किसी का सर काटा, किसी का पांव काटा, कटते रहे, गिरते रहे, कटते रहे, गिरते रहे। कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ भागे। उन भागने वाले लोगों में उमैया भी था। उमैया को देखा बिलाल ने, बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, बिलाल के मुंह से मारता था। उमैया ने जब देखा बिलाल ने, उसके सामने गए और जाके पकड़ के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया जमीन पे गिरा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 मारे गए कुफ्फारे मक्का, 35, 312 ने मारे, और मौला अली फरमाते अकेले मैंने 35 मारे। कभी हम में तुम में राह थी, कभी हम में तुम में चाह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे अल्लाह की रहमतें उतरती थी, कभी तुम अल्लाह के सामने औरतें भी रोती थी, मर्द भी रोते थे और उससे कहते थे बताओ एक घर में परेशानी आ जाए, पूरा घर सजदे में चला जाए तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी? मगर सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली।
استغفراللہ معاذاللہ، میں تعویذ کا منکر نہیں، مگر مجھے بتاؤ، میرے نبی نے ہر امتی کو ایک ہتھیار دیا تھا، وہ تھا سجدہ۔ سبحان اللہ۔ کسی آئٹم بم میں اتنی پاور نہیں جتنا سجدے میں پاور ہے، مگر امت سجدے کو بھول گئی۔ آپ کے نعرے مجھے میرے بھائیوں مطمئن نہیں کر سکتے، نہیں، میرے دل میں بڑا درد ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں سینما گھر بن گئے، اور اس کا یہ جو پگڑی دیکھ رہا ہوں، یہ اس وجہ سے بندی ہوئی ہے، میں ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں۔ اگر میں بغیرت ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا نا، تو جنگلوں میں چلا جاتا۔ چونکہ 2014 سے لے کے اب تک، یعنی اس سال کے دسمبر کے مہینے سے لے کے اور مارچ تک، صرف بریلی ضلع میں 34 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ 7 سے 7.5 لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک جا چکی ہیں۔ کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں نکلی، مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، مفتی اعظم ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ کیا کریں، اب اس امت کی حمایتی نہ رہے دنیا میں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان فیس بک پہ ایک دوسرے کے لیے گندی پوسٹیں لکھ رہے ہیں۔ ہم عزتیں اتارنے میں لگے ہوئے اور ہماری عزت کسی اور نے اتار دی۔ آفر دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتدہ بناؤ، ان کا ایمان چھینو، اور ہم تمہیں پیسے دیں گے، 2.5 لاکھ روپے بھی دیں گے، 2.5 لاکھ روپے دیں گے، تم کو ایک مکان دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، کسی ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرو، اس کا ایمان چھین لو۔ میری بہن جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، نہیں نہیں، ساری امت کی لڑکیاں میری بہن ہیں۔ بے شک صحیح۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، مگر میں ایسی تعلیم پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں ان علماء کے سامنے جو لڑکی سے اس کا مذہب چھین لے۔ سچ۔ ان کالجوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جہاں مسلمان لڑکیوں سے چھین لیا گیا۔ یاد رکھو، جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی بچے نیک نہیں، جب تک بہنیں نیک، جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اب بہنوں نے قرآن چھوڑ دیا، ان کے گلوں میں تعویذ تو بکریوں کی طرح ہے، مگر قرآن ان کے گھروں میں بالکل بند ہے۔ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں۔ آج بھی قرآن کو پڑھو، خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہر تکلیف میں قرآن ہی رہبر ہے۔ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہو۔ مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ مگر ہماری بچیاں، ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی۔ ادھر دیکھو، میں یہاں پر بڑی گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا دامن پکڑ لینا، 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی چاہے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ اور اگر 5 سال کی بچی بے حیا کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے، تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے، بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا، تیرے گھر کی غیرت ختم ہو گئی۔ توجہ، یہ ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، مدینہ ہے، قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے سر پہ سے دوپٹہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے، اور جیسے نیچے کو جاتا ہے اس کی والدہ کام کر رہی تھی، وہ تشریف لاتی ہے اور اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس سے نانا کے ناراضی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور اس کے
اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی ہے کون ناراض ہو؟ ابا نانا ناراض ہو جائیں گے؟ کہاں؟ سیدہ زینب نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بعد رونے لگی، حساس باپ کی حساس بیٹی، روئی اور روئی اور روئی اور روئی اور روئی، اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ واپس آگے کہنے لگی بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اب کیوں روتی ہے میری زینب؟ تو سیدہ زینب کہنے لگی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں، اگلی بار گردن کٹا دوں گی، سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی۔ میری امی چاہے کیسے بھی حالات ہو، کربلا تیار ہو رہی ہے، مدینے میں کربلا تیار کی جا رہی ہے۔ اے زینب لے ایسے سبق لے کر کے جا۔ اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ جب میاں امام حسین کی بہن باہر کو نکلی، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین تو بے مثال ہے ہی، ان کی کوئی کیا مثال ہوگی، مگر میں ان کی عورتوں کو بے مثال نہ کہوں کہ باہر خیمے کے باہر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور شوہروں کی اور ان کے شوہر کی گردن نیزے پہ چڑھی ہے، مگر عورتیں عصر کی نماز میں جھک گئی ہیں اور عصر کی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ اگر خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین کا سجدہ لاجواب ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ دونوں باتیں کہا کرو کہ خدا کی قسم صرف ایک نمونہ نہیں تھا کربلا میں دو نمونے تھے کہ جب حسین نے کربلا میں سر رکھا اور سارے نیزوں کے سامنے بچوں کی شہادت کے بعد، تو پھر زینب نے بھی خیمے میں سر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا میدان میں نماز پڑھتا ہے اور بیٹی موت کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی نماز کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ زینب باہر کو نکلی ہے، توجہ کرو، زینب باہر کو نکلی، خیمہ جا رہا ہے اور ان کے اوپر سے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ کیا چھین لیا گیا؟ بولو کیا چھین لیا گیا؟ تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور پھر اپنے نبی کی طرف کو دیکھا، اپنے نانا کی طرف کو دیکھا، ہے میرے نانا میں زینب آپ کی نواسی، میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی، مگر میرے نانا آج مجھے معاف کر دینا، میرے نانا مجھے معاف کر دینا۔